بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ سب کے اصرار پر ایک عامل کو حویلی بلایا گیا، مگر اس بات سے یاسر کو انجان رکھا گیا۔ شاید یہ ضروری تھا، لیکن یہ بات چھپانے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی۔ وہ اپنے آپ کو تقریباً اس کمرے کی حد تک محدود کر چکا تھا۔ جو کوئی اس کے کمرے میں جاتا، یاسر کو اسی گاؤن میں پاتا، لہجہ بدلا ہوتا، بات کرنے کا انداز سب کچھ عجیب سا ہوتا، اور اگر کوئی باہر آنے کو کہتا تو وہ ٹال دیتا۔ یہ بات تاج دین کو بھی شک میں مبتلا کر گئی۔ شام تک عامل نے حویلی میں قدم رکھ لیا تھا۔ اس کے حویلی میں قدم رکھنے کی دیر تھی کہ ایک ہولناک چیخ سنائی دی۔ سب نے وہ چیخ سنی تھی۔ یہ چیخ یاسر کے کمرے سے آئی تھی۔ فرحت نے یاسر کے کمرے کی طرف بڑھنا چاہا، مگر عامل نے انہیں روک دیا۔ نہیں، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اس آتما کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے اس حویلی میں قدم رکھ لیا ہے۔ وہ اب بے قابو ہو کر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ کوئی اس حصار سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے سب کو صوفے کے گرد جمع ہونے کو کہا۔ سب وہاں اکٹھے ہوئے تو اس نے ایک سفید مٹی سے ایک بڑا سا حصار کھینچ دیا۔ سب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ممتا بے تاب تھی، اس کی نظریں بار بار یاسر کے کمرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میرا یاسر، اگر اس نے یاسر کو نقصان پہنچا دیا تو؟ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ آتما یاسر کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی۔ آپ سب یہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ یہ کہتے ہی اس عامل نے کندھے سے لٹکے کپڑے کی بڑی سی پوٹلی سے کچھ چیزیں نکال کر باہر رکھی۔ اس میں ایک پیالہ، ایک کانچ کا ڈبہ، چند لکڑیاں جس سے سندل کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سب کی آنکھوں کے سامنے ان لکڑیوں میں آگ جلائی تو سندل کی خوشبو پورے گھر کو اپنے سحر میں لے گئی۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک بوتل نکال کر اس میں موجود پانی کو پیالے میں ڈالا اور پھر ایک لکڑی کی ڈوئی نکالی جس سے اس پیالے سے پانی کے چند قطرے آگ میں ڈالے۔ آگ مزید بھڑک گئی۔ سب کے چہرے اس آگ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو چکے تھے۔ عاصم نے خوف سے نرگس کو جکڑ لیا۔ حیا بھی مہناز کی آغوش میں تھی۔ یہ عمل اب وہ بند آنکھوں سے کرنے لگا۔ ابھی کچھ لمحے ہی بیتے تھے کہ ایک ہولناک آواز سب کی سماعتوں کو چیرنے لگی۔ کس نے ہمت کی ہے ہماری آتما کو ٹھیس پہنچانے کی؟ کس نے کی ہے ہمت؟ سب کی نظریں زینے کی طرف اٹھی تو جیسے سب کے جسم میں ایک کرنٹ دوڑ گیا۔ وہاں یاسر کھڑا تھا، وہی گاؤن پہنے ہوئے مگر آنکھوں میں انگارے سموئے ہوئے۔ اس کی آنکھیں دہکتی جا رہی تھی، اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا۔ ادھر آ میرے پاس، عامل نے کرہت لہجے میں کہا تھا۔ اس کے کہتے ہی یاسر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ تجھے تو ہم… یاسر کی آواز اپنی نہیں تھی۔ ایک نسوانی آواز اس کے حلق سے نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ عامل کی گردن کو دبانے کے لیے بڑھایا ہی تھا کہ اس نے اپنے دفاع کرتے ہوئے ایک چٹکی سفوف کانچ کے ڈبے سے نکال کر آگ میں ڈالا، جس کے دھوئیں نے یاسر کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی حالت سب کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ درد سے کراہتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں دہکتی آگ نے اس کے خوبصورت چہرے کو سیاہی میں تبدیل کر دیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ خلقے بن گئے تھے۔ ماما، چاچو، عاصم نے مضبوطی سے نرگس کو جکڑ لیا تھا۔ کسی سے بھی یاسر کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ خدا کے لیے میرے بیٹے کو اذیت نہ دیں۔ فرحت گرگرائی تو عامل نے رسوب ڈالنا بند کیا تو جیسے یاسر کی جان میں جان آئی۔ وہ نٹھال وجود کے ساتھ زمین پر آ گرا۔ بول، کون ہے تو اور کیا چاہتی ہے اس لڑکے سے؟ عامل نے کہا تو اس نے اپنی روداد سنائی۔ ہم شہر بانو ہیں، شہیر کی ہونے والی بیوی۔ آج سے 2000 سال پہلے شہیر نے اس گھر میں جنم لیا تھا۔ وہ اب اپنی کہانی سناتی جا رہی تھی۔ عامل سمیت سب گھر والے اس کی کتھا سن رہے تھے۔
بادشاہ کے لیے بات خوشی کی تھی کہ اس کے ہاں شہزادے نے جنم لیا ہے، مگر اس خوشی کو بھی اداسی نے آن گھیرا۔ شہزادے کو جنم دیتے ہی ملکہ اس دنیا سے چل بسی۔ اس بات نے بادشاہ کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچائی۔ وہ ملکہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی ناگہانی موت سے وہ نڈال ہو کر رہ گئے۔ بیٹے کی خوشی انہیں ملکہ کے بغیر پھیکی محسوس ہوتی تھی۔ جب بادشاہ کی وزیروں نے بادشاہ کی حالت دیکھی تو انہیں شادی کا مشورہ دیا تو بادشاہ نے صاف طور پہ انکار کر دیا۔ ہم اپنے شہزادے کو کسی سوتیلی ماں کے ظلم کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ ہمیں ملکہ کے جانے کا دکھ ہے اور ہمیں شہزادے شہیر کے لیے بھی افسوس ہے کہ وہ اپنی ماں کا چہرہ تک نہ دیکھ سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں کی محبت سے بے وفائی کریں۔ ہم خود اپنے شہزادے کی تربیت کریں گے، انہیں ویسا بنائیں گے جیسا ان کی ماں دیکھنا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے اپنے پکے ارادے کو سچا کر دکھایا۔ انہوں نے شہزادے کی بڑی اچھی تربیت کی، دنیا جہان کا علم سکھایا اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ شہزادہ بادشاہ کی ہر کہی گئی بات کو مانتا چلا گیا۔ جتنا بادشاہ اپنے شہزادے سے محبت کرتا تھا، اتنی ہی شہزادہ اپنے باپ سے محبت کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی جان تھے۔ بادشاہ اگر رحم دل تھا تو بیٹا بھی کم نہیں تھا، اپنی رعایا کا خاص طور سے خیال رکھتا۔ وقت گزرتا چلا گیا، شہیر نے لڑکپن میں قدم رکھا تو شکار کا شوق ان میں پروان چڑھنے لگا۔ بادشاہ سے اجازت کے بعد وہ شکار پر جاتے تو راستے میں اگر کوئی غریب بچہ مل جاتا تو اسے بھی اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر لیتے۔ واپسی پر اپنا شکار اس بچے کے حوالے کر دیتے۔ ان کے اسلوب کو دیکھتے ہوئے سب ان سے انتہائی محبت کرتے۔ انہیں اپنے مستقبل کا بادشاہ حال کے بادشاہ کی طرح مہربان نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ بھی شہیر کے اس حسن سلوک پر خوش ہوتے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی تھی۔ شہزادے شہیر جتنے اخلاق میں اعلیٰ مزاج رکھتے تھے، اتنا ہی حسن میں بھی باکمال شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے حسن کا چرچا سرحد پار تک جا پہنچا تھا۔ آس پاس کے مہاراجا انہیں اپنا داماد بنانے کے خواہش مند تھے۔ بادشاہ جب بھی شہیر کو کسی شاہی تقریب میں لے جاتے تو جو شہزادی انہیں ایک بار دیکھ لیتی وہ ان پر جان و دل سے فدا ہو جاتی، اپنا سب کچھ ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ ہر شہزادی کے دل میں یہ تمنا جاگتی کہ شہیر کے حسن کو چھونے کا حق صرف انہیں حاصل ہو، ان کے لبوں کی چاشنی فقط ان کے جسم کا حصہ بنے۔ ایسے میں کئی بار کچھ شہزادیوں نے اپنی حدود کو بھی پار کرنا چاہا، مگر شہیر تو جیسے حیا کے دامن کا بھی خوب پاس رکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے حسن کا ناجائز استعمال نہ کیا اور نہ ہی اپنے کردار کو دوسرے شہزادوں کی طرح داغدار کیا۔ وہ ہمیشہ عورتوں کے فریب سے بچے رہے، لیکن آخر کب تک؟ بادشاہ نے ان سے بات کی، بیٹے اب 17 برس کے ہو چکے ہیں، نامور شاہی خاندان تم سے اپنی بیٹی کا نصیب جوڑنا چاہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ بادشاہ نے شہزادے کو اپنی خوابگاہ میں بلا کر اس کے خالے دل کے بارے میں شناسائی چاہی، مگر شہزادہ تو جیسے اپنے باپ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ ابا حضور، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کے فیصلے کو سراہا تھا۔ مجھے یہی امید تھی آپ سے، لیکن میرے بیٹے یہ زندگی آپ کی ہے، کچھ فیصلے آپ کو خود کرنے چاہیے۔ ہم چاہتے تو خود ایک دوشیزہ ڈھونڈتے اور اس کے ساتھ آپ کی نسبت طے کر دیتے، اور ہمیں یقین تھا کہ آپ ہمارے فیصلے کے خلاف کبھی نہ جاتے، لیکن بیٹے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہمیشہ آپ کی خوشی چاہی ہے اور آج بھی یہی چاہتے ہیں۔ اب جہاں چاہیں گے ہم وہیں آپ کے لیے رشتہ بھیجنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے شہیر کے دونوں شانوں کو چھوا تھا۔ ابا حضور، ہمیں آپ پر پورا یقین ہے۔ آپ جس دوشیزہ کا ہمارے لیے انتخاب کریں گے ہم انہی سے شادی کریں گے۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ بادشاہ نے فرتے جذبات میں اسے گلے سے لگا لیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل 7 والی ریاست کی شاہی فیملی آپ کو دیکھنے آ رہی ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں ہمیں پسند ہیں۔ آپ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہیں ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیجیے گا۔ یہ سن کر شہیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ اس حویلی کے اکلوتے چشم و چراغ کے لیے رشتہ آ رہا تھا، پھر بھلا بادشاہ کوئی کمی کیسے رہنے دیتا۔ پوری حویلی کو گلاب کی طرح آراستہ کیا گیا۔
سرخ گلاب ہر طرف بکھیر دیے گئے، چلنے کے لیے رفع محمل بچھا دیے گئے۔ صدر دروازے سے حویلی کے ہال تک ایک لمبی قطار دربانوں کی تھی جو آنے والے معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے تھی۔ بادشاہ نے بطور خاص اس دن کے لیے اپنے بیٹے کے لیے ایک عمدہ قسم کا لباس کا انتخاب کیا۔ سنہرے رنگ کا حسین جوڑا جسے دیکھ کر ایسے گمان ہوتا جیسے وہ لباس ریشم اور سونے کے دھاگوں سے مل کر بنایا گیا ہو۔ دیکھنے میں جتنا نفیس تھا، چھونے میں اتنا ہی نرم و ملائم تھا۔ اس لباس کو اگر کوئی عام شخص پہنتا تو شاید اس کی خوبصورتی اتنی نہ نکھرتی، مگر اس لباس کو زیبتن کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس حویلی کا شہزادہ شہیر، جو کہ حسن کا پیکر تھا۔ وہ لباس پہنتے ہی دونوں کی خوبصورتی دور سے ہی چکمکانے لگی۔ شہزادے شہیر کا روشن چہرہ دن کے وقت بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ چہرے پر ایسا نور تھا جسے دیکھ کر چاند تارے بھی شرما جائیں۔ سورج ڈھلتے ہی معزز مہمان اپنی شاہی سواری سے اترے اور حویلی میں داخل ہوئے۔ کسی دربار نے پہلے ہی شہزادے کو مہمانوں کی خبر دے دی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے ان مہمانوں کے عکس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ شاہی سواری سے اترنے والوں میں ایک بادشاہ، 2 خوبصورت دوشیزائیں اور ملکہ تھی۔ شہزادہ ان میں سے کسی کا بھی چہرہ دیکھ نہ سکا تھا۔ تبھی اس نے پلٹ کر دربان سے کچھ کہا تھا، لیکن اس کے حسن کی جھلک ایک دوشیزہ نے دیکھ لی تھی۔ بالکنی کے پردے کی اوٹ سے شرماتا ہوا چاند اس پر قدرے آویزہ تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اس دوشیزہ کا دل بھی شہزادے پر فریفتہ ہو گیا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اسے دل دے بیٹھی۔ بادشاہ نے مہمانوں کا استقبال کیا اور اندر لے گئے۔ شہزادے شہیر ابھی تک اپنی خوابگاہ میں موجود تھے۔ مہمانوں کو عالیشاں نشستوں پر بٹھایا گیا۔ بیٹھنے میں اتنے نرم و ملائم کہ ہاتھ رکھو تو اندر ہی دھس جائے۔ سب باتوں میں مصروف تھے سوائے ایک دوشیزہ کے۔ وہ ابھی تک شہزادے کے حسن میں جھکڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں شہزادے کے جامع دیدار کو پینے کے لیے بے قرار تھی۔ اگرچہ وہ خود بھی حسن کی دیوی سے کم نہ تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، حسن ہی حسن پر فدا ہوتا ہے۔ یہی اس دوشیزہ کے ساتھ ہوا تھا۔ خدا کر کے بادشاہ نے شہزادے کو باہر آنے کا حکم دیا۔ ایک دربان شہزادے کے کمرے میں گیا اور بادشاہ کا حکم سنایا۔ شہزادے نے ایک جھلک اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور پھر 2 دربانوں کے پیچھے چل دیے۔ زینے سے اترتے ہوئے قدموں کی چاپ فضا میں گونجی تو سب کی نظریں زینے کی طرف اٹھتی چلی گئی۔ جس نے ایک جھلک دیکھی تھی وہ بھی، اور جو بے نیاز گفتگو میں خاموشی سے اپنا حصہ ڈال رہی تھی وہ بھی۔ دونوں اپنی نظریں ان پر سے ہٹا نہ سکی، جبکہ شہزادے کی نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھی۔ اس نے جھکی نظروں کے ساتھ ہی آنے والے معزز مہمانوں کو سلام کیا اور بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہیں شہزادے شہیر آپ تو، ان دوشیزاؤں کے والد نے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس نے مسکراہٹ کو اپنے لبوں پر جگہ دی تو جیسے اس دل پر چھڑیاں چڑھنے لگی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کئی وعدے کر بیٹھی تھی۔ اس کی جھکی پلکیں، اس کا ستواں ناک، حسین و جمیل رات سے زیادہ تاریک زلفیں، چاند سے زیادہ روشنی پھکیرتا چہرہ، دودھ سے زیادہ سفید رنگت، غرض ایک ایک ادا اس دوشیزہ کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ اپنا سب کچھ شہزادے پر ہار بیٹھی تھی۔ شہزادے، ان سے ملو، یہ ہیں شہر بانو اور یہ ہیں شہر ذات۔ بادشاہ کے کہنے پر اس نے ایک جھلک اٹھا کر دونوں پر دوڑائی تو ایک جادو کا سا سما تھا۔ ایک مقناطیسی کشش تھی ان نگاہوں میں جو پہلے سے فریفتہ تھی، اب جان تک وار چکی تھی۔ دوسری دوشیزہ نے بس مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ شہزادے نے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں جھکا لی۔ دل کے جذبات کو قابو میں رکھا اور دعوت میں خاموشی برتی۔ رات گئے وہ دعوت جاری رہی، خوب باتیں ہوتی رہی، مگر شہزادے نے مسکراہٹ کے سوا کوئی حصہ نہ ڈالا۔ جب جب وہ مسکراتا، کالی رات میں روشنی پھیل جاتی، جذباتیں دل قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے شہزادے؟ دوسرے دن بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا۔ دونوں اس وقت شہزادے کے خوابگاہ میں تھے۔ ہم نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے بابا جان، ہمیں قبول ہوگا۔ اس پر شہزادے کے لبوں میں وہ چاشنی نہ تھی جو اس دن تھی۔ یہ بات شہزادے نے آرام سے کہی، لیکن بادشاہ سے چھپ نہ سکی۔ شاید وہ ان میں سے کسی ایک دوشیزہ پر اپنا دل ہار بیٹھے تھے، تبھی نظریں کچھ جھکی تھی۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ ہمیں تو وہ دونوں پسند ہیں، کہیں تو آپ کی دونوں سے نسبت طے کر دے۔
بادشاہ نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا۔ جی؟ لاشعوری طور پر شہیر کی زبان سے جاری ہوا، جس پر بادشاہ چونکے تو شہیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ابا حضور؟ وہ دونوں سگی بہنیں ہیں، ہم کیسے ایک ہی وقت میں دونوں سے نکاح کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا تھا، جس پر بادشاہ ہنس دیے۔ بس یہی تو مسئلہ ہے، دونوں سگی بہنیں ہیں، اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے دل پر کس نے جادو چلایا ہے؟ اس لیے سوچا تھا کہ دونوں سے نکاح کر دے تاکہ آپ کی پسند کا بھی پاس رکھ لیا جائے، بادشاہ نے رازدارانہ انداز میں کہا تھا، جس پر شہزادہ حیرت کا شکار ہو گیا۔ آپ کو کیا لگا بیٹے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا آپ کے دل میں کوئی دوشیزہ قدم رکھے اور ہم انجان رہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیے اب جلدی سے بتا دیں کہ کس نے ہمارے بیٹے کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی ہے، تاکہ ابھی ہم اس کا سر قلم کرنے کا حکم جاری فرمائیں۔ ابا حضور، وہ ایک بار پھر جھجکے تھے۔ مذاق کر رہے تھے بیٹا، چلیے اب جلدی سے بتائیں کہ کون ہے وہ جو ہمارے بیٹے کی زوجہ بننے والی ہے، تاکہ ہم جلدی سے جا کر اپنی بہو کی پیشانی کو بوسہ دیں اور جلدی سے اس رشتے کے لیے رضامندی کا اظہار کریں۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ ایک لمحے کے لیے شرمایا اور پھر بالکنی تک چلتے ہوئے اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ابا حضور، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، کیا وہ شہر ذات ہے؟ بادشاہ نے سرگوشی والے لہجے میں کہا تھا۔ شہیر خاموش رہے۔ یا پھر شہر بانو؟ اس پر شہیر پلٹے تھے۔ آنکھوں کی چمک دیکھ کر بادشاہ کو جواب مل گیا تھا۔ شہیر نے شہر بانو کو پسند کیا تھا۔ یہ بات جا کر انہوں نے شہر بانو کے والد سے کی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں شاہی خاندانوں نے جلد سے جلد نکاح کی تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہر طرف خوشی کا دور دورہ تھا۔ بادشاہ کے کہنے پر نکاح کی تقریب اسی حویلی میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے اس شاہی خاندان کو یہیں روک لیا گیا۔ شہیر نے کیلے میں شہر بانو سے ملنے کی اجازت طلب کی تو اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے کنیز کے ہاتھوں ایک پیغام شہر بانو تک پہنچایا۔ کنیز شہر بانو کے کمرے میں گئی تو وہاں شہرزاد تھی۔ شہزادے شہیر شہر بانو کو یاد فرما رہے ہیں۔ کنیز نے ادباً سر کو جھکاتے ہوئے کہا تو شہرزاد نے اسبات میں سر ہلایا اور کنیز کو واپس بھیج دیا۔ جب شہزادے شہیر کی خابگاہ میں شہر بانو تشریف لائی تو شہزادے کا چہرہ بالکنی کی طرف تھا۔ انہوں نے قدموں کی چاپ سن کر ہی شہر بانو کے آنے کا اندازہ لگایا تھا۔ اب آ گئی شہر بانو، ہمیں یقین تھا اب ہم سے ملنے ضرور آئیں گی۔ آپ بلائیں اور ہم تشریف نہ لائیں، بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ پہلی بار شہر بانو کے شیریں الفاظ شہیر کی سماعت میں گونجے تھے۔ شہیر ایک لمحے تک ان کی آواز کی مٹھاس کو محسوس کرتے رہے، مگر پلٹ کر نہ دیکھا۔ قدموں کی چاپ قریب ہوتی گئی۔ آپ پریشان ہو رہی ہوں گی کہ ہم نے آپ کو یوں اچانک کیوں یاد فرمایا۔ دراصل مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا آپ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ دوسری طرف خاموشی قائم رہی۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بلا جھجک آپ ہم سے کہیے، ہم اپنے ابا حضور سے بات کریں گے۔ آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ ہمیں آپ کی مرضی کے خلاف یہ رشتہ بالکل بھی قبول نہیں۔ اگر ہم منع کر دیں تو کیا آپ ہماری بہن شہرزاد سے شادی کر لیں گے؟ یہ سن کر شہیر ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، پھر گویا ہوئے۔ ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے شہر بانو۔ ہم نے پہلی نظر میں آپ کو پسند کیا تھا۔ پہلی نظر میں کوئی چہرہ ہمارے دل میں اترا ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے۔ ہم آپ کے علاوہ شاید ہی کسی اور کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ شہیر کے الفاظ ابھی مکمل ہی نہ ہونے پائے تھے کہ پیچھے سے بازو ان کے سینے پر حمال کر دیے گئے۔ لیکن ہم تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کے سوا کسی کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی کسی اور کو آپ کے بارے میں سوچنے دیں گے۔ آپ فقط ہمارے ہیں، ہمارے علاوہ کسی کے نہیں۔ وہ آواز آنسو میں گندی ہوئی معلوم ہوئی۔ شہر بانو نے اپنا چہرہ شہیر کی پشت پر ٹکا دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر مضبوطی سے گرفت حاصل کر لی۔ پہلے پہل تو شہیر جھجکے، انہیں یہ حرکت معیوب لگی، پھر انہوں نے سوچا شاید ان کی باتوں نے انہیں ٹھیس پہنچائی ہے۔ تبھی انہوں نے نرمی سے ہاتھوں کی گرفت کمزور کرنا چاہا، مگر وہ ہاتھ تو مضبوطی سے انہیں اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھے۔ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں مگر ہم کوئی معیوب حرکت نہیں کرنا چاہتے شہر بانو۔ انہوں نے ایک ہاتھ کو چھڑوانا چاہا مگر ہاتھ نہ ہٹے۔
تبھی خوابگاہ کی دہلیز سے ایک آواز آئی، آپ نے ہمیں یاد فرمایا شہزادے؟ اس آواز پر دونوں بری طرح سے چونکے تھے۔ شہیر نے ایک جھٹکے سے بازو کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرایا تو یہ دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگے کہ شہر بانو خوابگاہ کی دہلیز پر کھڑی استفہامیہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی ہے۔ شہیر نے فی الفور اس وجود کی طرف دیکھا جس نے انہیں باہوں میں لیا تھا۔ وہ شہر بانو نہیں بلکہ شہرزاد تھی۔ شہرزاد، آپ ہماری خوابگاہ میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تردد کے ساتھ بولے تھے۔ شہر بانو بھی شک کے بیج کو دل میں دبائے آگے بڑھنے لگی۔ شہزادے، آپ نے ہی تو ہمیں بلایا تھا۔ ہمیں آدھی ادھوری بات کر کے شہرزاد نے شہر بانو کے دل میں شک کے بیج کو سیراب کیا تھا۔ جھوٹ مت بولیں، ہم نے اپنی ہونے والی زوجہ شہر بانو کو یاد فرمایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار شہزادہ شہیر نے سخت لہجہ اپنایا تھا۔ تو ہم ہی تو ہیں آپ کی ہونے والی زوجہ شہرزاد۔ اس نے بے حیائی کی ہر ادا کو پار کرتے ہوئے شہزادے شہیر کا ہاتھ تھاما تو شہر بانو کے دل سے شک کا بیج خود بخود نکل گیا۔ سچ واضح ہو گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ نے اتنی بےہودہ بات کو اپنی زبان سے جاری بھی کیسے ہونے دیا؟ ہم آپ کی بہن فقط شہر بانو سے شادی کرنا چاہتے ہیں، سمجھی آپ؟ شہر بانو سمجھائیے اپنی بہن کو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ یہ کیا سمجھائیں گی ہمیں؟ ہم سمجھاتے ہیں آپ کو۔ پہلی نظر میں ہم آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے۔ بابا حضور یہاں آپ کے لیے جو رشتہ لے کر آئے تھے وہ شہر بانو کا نہیں بلکہ ہمارا تھا۔ شہر بانو کو بھی رشتہ نہیں کرنا تھا، وہ تو آپ نے انہیں پسند کیا، اس وجہ سے بابا حضور نے ان پر دباؤ ڈالا، تب جا کر انہوں نے ہاں کیا۔ دیکھیے شہیر، آپ شہر بانو سے رشتے کے لیے منع کر دیں، اس طرح یہ بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ شہرزاد کے الفاظ کانٹے کی طرح شہزادے شہیر اور شہر بانو کے دل میں چبھے تھے۔ شہزادے نے استفہامیہ نگاہوں سے شہر بانو کی طرف دیکھا تو جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہ رہے تھے۔ بس کیجیے شہرزاد، بس کیجیے، ہم مانتے ہیں کہ ہم اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن بابا حضور کے کہنے پر ہم نے سچے دل سے اس رشتے کو اپنایا ہے اور شہیر کو دیکھنے کے بعد ہم بھی ان سے محبت کرنے لگے ہیں۔ شہر بانو نے بھی اپنی محبت کا اعتراف کیا تو شہزادے شہیر کے دل کو جیسے قرار آیا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ ان کی محبت سچی تھی، تبھی شہر بانو کو بھی اپنا اسیر بنا لیا۔ جھوٹ مت بولیں شہر بانو، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ شہیر کو ہم سے شادی کرنے کے لیے راضی کریں گی۔ وہ فقط ہم سے شادی کریں گے، فقط ہم سے، شہرزاد ہجانی کیفیت میں کہتی جا رہی تھی۔ شہرزاد، ایسا وعدہ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا آپ سے۔ شہر بانو چونکی تھی، جس پر شہزادے شہیر کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کسے سب سمجھیں، کسے جھوٹ۔ خدا کے لیے آپ دونوں خاموش ہو جائیے، قدرے بلند آواز میں کہا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ شہر بانو، پہلے جو ہوا ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہم سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے شہرزاد کی بجائے اپنی محبت کو فوقیت دی تھی۔ جی شہیر، ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ اب کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، انہوں نے برجستہ کہا تو شہزادے شہیر اب شہرزاد کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھیے شہرزاد، ہم نہیں جانتے کہ آپ کو یہ غلط فہمی کیسے اور کب ہوئی، لیکن اب جب سب کچھ واضح ہو چکا ہے تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ پچھلی باتوں کو بھول جائیے اور اپنی بہن شہر بانو کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ انہوں نے جیسے اپنا ختمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ نہیں شہیر، نہیں، ہم آپ کو نہیں بھول سکتے، ہم آپ کو سچے دل سے جانتے ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے۔ وہ شہیر کے قدموں میں آ کر گری۔ شہرزاد اٹھیے یہاں سے۔ شہزادے شہیر کو بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ شہر بانو نے بھی بڑی کوشش کی کہ شہرزاد کو سمجھائے مگر وہ نہ مانی۔ آخر دونوں وہاں سے باہر کو چل دیے۔ رکیے شہیر، آپ ہمیں یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ پر فقط ہمارا حق ہے، ہمارے جیتے جی آپ کسی کے نہیں ہو سکتے، آپ فقط ہمارے ہیں، فقط ہمارے، ہم آپ کو کسی کا ہونے نہیں دیں گے، کسی کا بھی نہیں، اگر آپ ہمارے نہیں ہوئے تو کسی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ شہرزاد چیختی چلاتی رہی مگر دونوں میں سے کسی نے بھی اس کی پرواہ نہ کی۔